وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دو جہانوں کا پالنہار ہے، انجام بخیر متقین کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام انبیاء اور رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا ہی میں یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں جو جو نعمتیں ملی ہیں، تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ کہنے والی ذات وہ ہے جو بھولتی نہیں، پوچھنے والی ذات وہ ہے جو سب سے پوچھ سکتی ہے، اس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ اس کے پاس اگلوں اور پچھلوں کا سارا ریکارڈ موجود ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ بھی اسے پتا ہے۔ کتاب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام کا یہ مذاکرہ ہوا جنت میں، عالم برزخ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ بابا جان، آپ کو کیا ہوا تھا جو آپ اس درخت کے قریب گئے، ہمیں جنت سے نکلوا دیا؟ آپ اس پھل کے قریب نہ جاتے، ہم سب جنت میں ہی رہتے، نہ دنیا ہوتی، نہ دنیا کے مشاغل ہوتے، نہ امتحان ہوتا، نہ حساب ہوتا، نہ کتاب ہوتا۔ باپ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آپ کو یہ کس نے کہا؟ فرمانے لگے میں نے توریت میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، جب آپ کو پیدا کیا تھا تو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فرمایا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کتاب کو جسے توریت کہتے ہیں، انجیل کہتے ہیں، زبور کہتے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں یہ بھی بتایا ہے کہ مجھے پیدا کرنے تھے، دنیا اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی جسے لوح محفوظ میں رکھا۔ کہا یہ پتا ہے؟ کہا تو کیا اس کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا کہ آدم کو منع کیا جائے گا اور آدم اس درخت کے قریب جائے گا اور اسے دنیا میں اتارا جائے گا؟ کہا بالکل لکھا ہے۔ اور میں تو مجھے گوشت کیا دیتے ہو؟ جو ہونے والے امور ہیں وہ بھی اللہ کے علم ہے، سے کوئی اوچھل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا نظام یہ ہے کہ اس نے کرامت کاتبین بھی رکھے۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے ہاتھ اور پیر ہیں یہ بھی اللہ کے گواہ ہیں، جو قیامت کے دن سلطانی گواہ بن کر مجرم کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور سائنس نے یہ بات پروف کر دی ہے کہ جتنی جب جو
الفاظ کی صورت میں آوازیں انسانی زبان سے منہ سے ادا ہوئی ہیں وہ فضا میں موجود ہیں، وہ ضائع نہیں ہوئی، مٹی نہیں، فنا نہیں ہوئی، بلکہ مترسم ہے۔ اور سائنس اس ایجاد کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے، عجیب بھائی توجہ میری طرف، اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ زبانیں، وہ کلمات، وہ جملے تو ہم پکڑ سکتے ہیں کہ کس نے کیا کہا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ نبی کی آواز ہے، ولی کی آواز ہے، کسی بڑے کی آواز، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ لیکن مغرب میں سراغ رساں ایجنسیوں کے پاس ایسے آلات آ چکے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو اور اس کے چند گھنٹے بعد اسے گرفتار کر کے اس کے جسم سے ان آلات کو لگا کر ڈیٹیکٹ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، علم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو خالق ہے ہر چیز کا، اس کے بعد یہ نظام کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہ اے مجرموں، متقین سے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اور اس دن کہا جائے گا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ان کے چہروں پر، ان کے منہ پر مہریں لگی ہوں گی، تالے لگے ہوں گے، زبان کچھ بولنے سے قاصر ہوگی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ ہاتھوں سے کیسے بات چیت ہوگی؟ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ جو زبان کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا سکتا ہے وہ ہاتھوں سے بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے قدم گواہی دیں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ کیا کہتے تھے، کیا لکھتے تھے، کیا کرتے تھے، کہاں جاتے تھے۔ کیا یہ ہاتھ اور پیر ہماری وہ قوتیں نہیں ہیں کہ جن قوتوں پہ ہم جی رہے ہیں؟ ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں، قدموں سے چل کر جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک بیچارے غریب رکشہ ڈرائیور کو دیکھا، وہ پیروں سے مفلوج تھا اور ہاتھوں سے ہی گیئر لگا رہا تھا، بیساکھی اس کے پاس رکھی تھی۔ خدا نہ خواستہ پیر کام کرنا بند کر دیں تو اچھا بھلا چلتا پھرتا کارآمد انسان آپاہج اور مفلوج، بے بس اور محتاج ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اگر شل ہو جائیں اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ دماغ کی کسی ایک رگ میں، نس میں، شریان میں کوئی کراؤڈ آ کے پھنس جاتا ہے۔ لوہے کی ایک پھٹکی آ کر جس سے انسان کو وجود ملا وہی آ کر پھنس جاتی ہے۔ کبھی وہ رگ پھٹ جاتی ہے تو بلیڈنگ شروع ہو انٹرنل، وہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے، اور اگر یہ بہت تیز دھڑک کر رک جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ناپائیدار، سب سے زیادہ رسک اور خطرے سے گھری ہوئی، سب سے زیادہ بے وفا اگر کوئی چیز ہے تو یہی زندگی ہے۔ جس زندگی پر ہم اتراتے ہیں، جس کا گھمنڈ کرتے ہیں،
پھر زندگی ایک نعمت ہے، ملتی ایک مرتبہ ہے لیکن ہوتی حسین ہے۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے لیکن جب جا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ تو خالی ہوتے ہیں لیکن گھر بھرا ہوتا ہے۔ بے نام آتا ہے لیکن جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کے نام پر جنازے میں خلقت جمع ہوتی ہے۔ اگر جب اس کا نام نہیں پکارا جا رہا ہوتا، کہا جا رہا ہوتا ہے میت اٹھاؤ، میت تیار ہو گئی، لیکن بہرحال زندگی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی اگر قدر کی جائے تو پھر جنت جیسی نعمت بھی مل سکتی ہے۔ قرآن کریم نے تو فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آنکھوں جیسی نعمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اتنی عظیم نعمت، دنیا کا کوئی کیمرہ اس آنکھ کے عدسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے میگا پکسل اس پہ لگے۔ عام سا موبائل خریدیں جس میں اچھی تصویر آئے، اچھی سیلفی آئے تو 50,000 سے کم کا نہیں ملے گا، اور خطرے میں رہتی ہے ہر وقت۔ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کب کوئی بائک والا آیا، کب کوئی لوٹ مار کرنے والا آیا، اسنیچر آیا اور چھین کر لے گیا۔ لیکن اپنے بچپن سے لے کر یہ 2 آنکھیں ہم لیے گھوم رہے ہیں، اس سے کتنی تصویریں اتاری ہیں، کتنی ویڈیوز بنائی ہیں، اپنے دماغ میں محفوظ کی ہیں، کتنے نقشے اور کتنے چہرے اس میں محفوظ ہیں۔ تو کبھی اس سے جو ہم نے کبھی بچپن میں چہرہ دیکھا تھا اس سے ملتا جلتا شکل و شباہت والا بھی سامنے آیا تو اس سے پوچھتے ہیں آپ نے دیکھا تھا؟ حالانکہ وہ تو بچپن میں کبھی دیکھا تھا، لیکن دماغ فوراً کلک کرتا ہے اس چہرے کو آپ نے نہیں دیکھا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی تھی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اسے زبان کی نعمت سے نوازا جو ما فی الضمیر کا اظہار بھی کرتی، نوالوں کو چبانے اور رگڑنے کے کام بھی آتی، لعاب بناتی، اس سے حلق تر رہتا، رائنس سے بچا رہتا انسان، بیک وقت مختلف قسم کے ذائقوں کو چکھنے کا کام کرتی۔ اس زبان سے چاہتے تو ایسے الفاظ کہہ کر دشمنوں کو دوست کر لیتے، اور چاہتے تو اپنی خفگی اور اپنے غصے کو مٹانے کے لیے کسی کے بھی دل کو توڑ دیتے۔ زبان پھر 2 ہونٹ عطا کیے، یہ ہونٹ نہ ہو جس طرح بچے ہوتے ہیں کٹے ہوئے ہونٹ والے، کتنے عجیب لگتے ہیں، کتنے حسین اور جمیل ہوں، سرخ سفید ہوں، کشادہ پیشانی ہو، بڑی آنکھیں ہوں، آنکھیں ایسی کنچی ہوں جنہیں لینسز کی ضرورت بھی نہ ہو، ناک پتلی لیکن ہونٹ کٹا ہوا ہو، اصول ختم۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور عقل دی، شعور عطا کی، مالدار بچہ ہے، حسین اور جمیل ہے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہر قسم کی انواع و اقسام گھر میں موجود ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ دماغی طور پر دماغ سکڑ گیا، چھوٹا رہ گیا، دماغ سے سمجھ نہیں سکتا، کوئی چیز فیصلہ نہیں کر سکتا، کب کیا کہنا ہے اس میں یہ طاقت اور صلاحیت نہیں رہی۔ کوئی کرے گا اپنی بہن بیٹی کی شادی اس سے، سب چیزیں شعور نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی نعمتیں یاد دلائی ہیں، اگر نہ تو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے فیس بک پیج پر ایک ویڈیو ڈالی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہزاروں بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، ہر روز جب وہ صبح کرتا ہے تو ہزاروں بیماریاں اس کے دل کو تباہ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔
لیکن جب وہ تیز تیز چلتا ہوا مسجد آتا ہے، سانس پھولتی ہے، تو ساری بیماریوں کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں، اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، کوئی بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی شکر ادا کرنا چاہے، فرمایا یہ تمہارا وجود سر سے لے کر پیر تک کتنے جوڑ ہیں، اس میں 360 جوڑ، سارے جوڑوں کا صدقہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے تک ذکر و اذکار کرتے رہو، اور جب سورج طلوع ہو تو 2 رکعت نفل اشراق کی ادا کر لو، تمہارے سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جو چاہیے وہ یاد اللہ ہے، اللہ کی یاد، انسان اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے ہونے کا خیال دل سے نہ فراموش کرے۔ نماز بھی اللہ کے ذکر کی ایک نشانی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، فرمایا ہر چیز سے زیادہ بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قرآن اللہ کی یاد، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہمارا ذکر ہے، ہم نے نازل کیا، ہم حافظ ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، جو ہماری یاد سے پہلو تہی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، ہم اس کی قبر بھی تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت کو بھی تباہ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ گرتا پڑتا دعائیاں دے گا، میری تو آنکھیں تھی، اندھا کیسے ہو گیا؟ کہا جائے گا اسی طرح تو نے ہماری آیات کے ساتھ اندھے پن کا مظاہرہ کیا۔ یہ جو ہم افطار پر کھاتے ہیں نا، کھجور بھی کھاتے ہیں، شربت بھی پیتے ہیں، فرائیڈ آئٹم بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد گھر جا کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، پھر پنکھے بھی ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں، لائٹس بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، موبائل فون بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، سواریاں بھی موجود ہوتی ہیں، گھر بار بھی ہوتے ہیں، سب نعمتیں ہیں۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام روزے رکھتے تھے، ان کے پاس یہ انواع و اقسام کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ شروع میں تو یہ آزمائش بھی تھی کہ اگر کوئی گھر آیا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اسے آنکھ لگ گئی، سو گیا، کچھ کھائے پیے بغیر وہ وقت گزار دیا اس نے، اس کا نیا روزہ اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، 72 گھنٹے کے روزے، 24 گھنٹے کے روزے، کیونکہ گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں، وہ باہر گئی، یہاں شوہر کی آنکھ لگ گئی کہ کچھ پڑوسن سے لے کر آئیں، ان کی آنکھ لگ گئی، آئیں تو پتہ روزہ شروع ہو گیا، تو کھا نہیں سکتے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان آنکھوں کے بارے میں اگر سوال پوچھ لیا گیا تو کیا جواب ہے؟ ہاتھوں اور پیروں کے بارے میں سوال کیا گیا تو کیا جواب ہے؟ روپے اور پیسے کے بارے میں سوال کیا گیا تو کیا جواب ہے؟ گھروں کے بارے میں سوال کیا گیا تو کیا جواب دیں؟ رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر پر اپنے دونوں حضرت ابوبکر اور عمر، جو قریب ترین آپ کے یار تھے، دوست تھے، صحابی تھے، ان کے ساتھ موجود ہیں، اور تینوں بھوک سے نڈھال۔ صحابی نے کچی پکی کھجوریں لا کے رکھی، جب تک آپ یہ نوش کیجئے۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا، ان کی بیوی نے تھوڑا سا آٹا پیسا، گیہوں پیس کر آٹا بنایا، اس سے روٹیاں تیار کی۔ حضور نے بھی 2 لقمے لیے تھے، فرمایا یہ روٹی اور اس پر کچھ گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاطمہ کے گھر دے آؤ، اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔
ہمارے معاشرے میں اگر کہیں کوئی تصویر آ جائے، ہمارے علم میں آ جائے کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے، ان کے گھر میں بچے صرف کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، رات کی بچی ہوئی روٹیوں سے صبح سحری کرتے ہیں، تو ہم سب فکر سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر ان کے گھر راشن نہیں پہنچا۔ آج میرے پاس ایک فون آیا، کہتے لگے کہ ہمارے خاندان میں کچھ غریب ہیں تو ان کو فطرہ لگ جائے گا۔ میں نے کہا بالکل غریبوں کو لگتا ہے فطرہ، لیکن اس کے لیے غریب ہونا ضروری ہے، غریب کورس کرنا ضروری نہیں، ورنہ تو ہر آدمی غریب ہے۔ ہمارے وزیر اعظم سب سے بڑے غریب ہیں۔ غریب ہو بندہ، اور غریب وہ ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد 1,00,000 روپے مالیت کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر ایک سال گزر گیا۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس 1 سال کی مدت تک رہی ہے اضافی چیز، تو وہ خود صاحب نصاب ہے۔ لوگوں کے بچوں کے پاس 1 لاکھ روپے کے موبائل فون ہیں اور وہ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، تو زکوٰۃ کے حقدار نہیں، اور جو زکوٰۃ کا حقدار نہیں وہ فطرے کا بھی حقدار نہیں۔ تو کہنے لگے جی ضرورت مند ہے، اور ابھی ان کی شادی بھی ہونے والی ہے بیٹی کی، اس پہ کام آ جائیں گے۔ میں نے نہیں، اس کے لیے نہیں ہے فطرہ، فطرہ اس کے لیے نہیں ہے۔ فطرہ اس کے لیے ہے کہ عید والے دن کسی غریب کے گھر میں چولہا ٹھنڈا نہ ہو، اس کے یہاں بھی شیر خورمہ بنے، اس کے یہاں بھی کوئی اچھا سالن، کوئی بریانی، کوئی اچھی ڈش تیار ہو، اس لیے ہے یہ۔ میں جناب عبدالعزیز انصاری صاحب سے بھی کہوں گا کہ جو آپ فطرہ جمع کر رہے ہیں، اس فطرے کو آپ روک کے نہیں رکھیے گا۔ اگر تو آپ کے علاقے میں کوئی ایسی لسٹ بنی ہے تو کوشش کریں چاند رات کو یا عید کے فوراً اسی دن، عید والے دن آپ یہ ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ اور اگر ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے تو کسی ادارے سے پوچھئے جن کے پاس کوئی ایسی لسٹ موجود ہو، انہیں کہیے ہم اللہ کو گواہ بنا کر آپ کو یہ امانت سونپ رہے ہیں، اب آپ امانت دار ہیں اور اللہ امانتوں کا سوال کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ بعض اداروں میں فطرے کی رقم لوگ جمع کرتے ہیں، 1 ہفتے تک ان کے پاس موجود رہتی ہے، پھر وہ اس کے پاس کسی بڑی جگہ پر جا کے جمع کراتے ہیں، پھر ان کے پاس پڑی رہتی ہے، اس لیے نہیں۔ اور ہمارے یہاں بعض علماء سے سوالات کیا ہو رہے ہیں کہ کیا آپ فطرہ عید سے 1 ہفتے پہلے جمع کرا سکتے ہیں؟ یہ کوئی سوال نہیں کر رہا کہ کیا میں عید پہ 2 جوڑے خرید سکتا ہوں، یہ سوال نہیں کر رہا کوئی۔ سوال ہو رہا ہے کہ حضرت کیا عید سے 10 دن پہلے فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ اور ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، صرف 2 سے 4 دن پہلے تو دے سکتے ہیں، اتنا پہلے نہیں دے سکتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل اثر کی صورت میں موجود ہے کہ آپ 2-3 دن قبل فطرے کی رقم کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے۔ جب معاملہ عید کے دن سے قبل کا آ گیا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قبل یہ عمل کیا جا سکتا ہے، بالخصوص اس وقت جب آپ کے شہر ملک بن چکے ہو، جب آبادی لاکھوں کی حد تک پہنچ چکی ہو، پھر بھی آپ انتظار کریں میں تو عید والے دن ہی دوں گا، جب بات تو نہیں مجھ سے رہے ماشاءاللہ کہ یہ ہم نے اجناس کی شکل میں دینا ہے، بے شک دیجیے، اجناس کی شکل میں دیجیے، لیکن بھائی کیا آپ آٹا یا گیہوں بغیر پسا ہوا اس شکل میں کیا عیدگاہ میں لا کر دیں گے؟ اور آپ 1 ساعہ کے قریب جو حجازی ساعہ ہے اس کے قریب آپ ایک فیملی کو لے جا کر دیں گے۔ مسلک اہل حدیث
کوئی جامد مسلک نہیں. ہم میں اور باقی تقلیدی مسالک میں فرق اس بات کا ہے کہ ہمارے اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا. جتنے ہمارے محدثین کرام ہیں انہیں سر جوڑ کر ان تازہ اور جدید مسائل میں اجتہاد کرنا چاہیے. یہ برسبیل یہاں بھی بہت سارے محدثین آتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ برسبیل تذکرہ ان محدثین کرام کی خدمات میں ایک عاجزانہ اور طالب علمانہ تجویز ہے جو میں نے رکھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اگر سوال ہو گیا نعمتوں کے بارے میں تو ہم پھنس جائیں گے. تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے نجات عطا فرما دیجیے، بغیر حساب کتاب. لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. رمضان المبارک 27 یا 28 دن کا نہیں ہوتا، یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اگر اس بار بھی رمضان 30 کا ہوا تو تیسری شب بھی طاق رات ہوگی، آخری عشرے کی طاق رات. اس رات کو بھی ضائع نہیں کیجیے گا. لیلۃ العید کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا، بلکہ آخری عشرے کی طاق رات کی نسبت سے عرض کر رہا. کل جو رات 29ویں شب ہے وہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور نہ یہ کنسپٹ اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ آپ تکمیل قرآن میں شریک ہو گئے تو اب آپ نے تراویح نہیں پڑھنی ہے، اب آپ نے رات کو عشاء کی نماز باجماعت نہیں پڑھنی، ہو گیا ختم. قرآن کریم ختم کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، روز پڑھنے کی کتاب ہے، غور و فکر کرنے کی کتاب ہے. پورے قرآن میں 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 540 رکوعات میں 6236 آیات میں کوئی ایک فقرہ بھی ایسا نہیں کہ اختم القرآن، قرآن ختم کرو. بلکہ جب بھی قرآن نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وَلْيَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ، قرآن پہ غور کرو، تدبر کرو. افلا يتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کی دعوت دی، غور و فکر کی دعوت دی، اسے سمجھ کر پڑھنے کی دعوت دی. قرآن بلا شبہ پوری کائنات میں پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن قرآن ہی وہ مظلوم کتاب ہے جسے بغیر سمجھے، بغیر یہ جانے کہ قرآن کیا رہا ہے پڑھا جاتا ہے. میں نے پرسوں بھی مثال دی تھی، جس طرح موبائل فون میں اسے اپ گریڈ کرنے کے لیے اور کیا کہتے ہیں اس کو، ایک آتا ہے نا اس کے آپ کے موبائل فون میں کہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کا موبائل فون اپڈیٹ ہو جائے، اس کے لیے ایک لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کلک کر دیں آئی ایکسپٹ، تو وہ پھر آپ کو اپگریڈ کر دیتا ہے، اپڈیٹ کر دیتا ہے. کوئی پڑھتا نہیں ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، کوئی نہیں پڑھتا. آپ نے بیٹے کو بیٹا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، آئی ایکسپٹ کرتے ہیں. آپ نے آئی ایکسپٹ کر دیا. قرآن کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. قرآن کو مانتے ہیں، کیسے مانتے ہو؟ پڑھا تو ہے. قرآن پر ایمان ہے، کیسا ایمان ہے؟ پتہ ہی نہیں کہ وہ مان کیا رہا ہے، طلب کیا کر رہا ہے تم سے. وہ کہہ رہے جھوٹ نہیں بولو، تم جھوٹ بولتے ہو. وہ کہتے ہیں دھوکہ نہ دو، تم دھوکہ دیتے ہو. وہ کہتا ہے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، تم کرتے ہو. وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ دو، ہم نہیں دیتے. خیر سے آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، کیا ہے ہی نہیں ہمارے پاس. نہیں وہ آپ نے خریدا تھا نا ماشاءاللہ، تو ان نے خریدی تھی، وہ تو میں نے بچی کے نام کی تھی. تو
اینٹیں چھوٹی چھوٹی سانسد بولے کی اس کے نام کر دی چھوٹی بیٹی، تو بھالی کا جو دیور تھا وہ ہے نا، وہ تو بنی بیٹی کا نام ہے، وہ تو نابالغ کو زکات فرض ہی ہے. نعوذ باللہ، اللہ کو دھوکہ دے، اللہ کو دھوکہ دے. ایک صاحب سے کہا کہ یار دے دو، اللہ کی راہ میں مسجد بن رہی ہے، کہنے ایک پائی تھی. بعد میں وارنٹ نکالا تو اچھے خاصے پیسے تھے، میں نے کہا آپ نے تو ایک پائی تھی، کہا ایک پائی تو رہی. اس کو دھوکہ دے کیا کر رہے؟ یہ ہمارا حال ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا نظام کوئی ایسا نظام ہے جس میں کوئی ایرر آ جائے گا، کوئی چیز چھپ جائے گی. کچھ نہیں چھپے گا. اللہ تعالی معاف اگر فرما دے تو یہ ممکن ہے، کیونکہ عفو میں اور مغفرت میں ایک باریک سا لطیف فرق ہے. اس کی علماء نے لکھا ہے مغفرت کو مانگو ہی مانگو، لیکن اللہ سے معافی بھی مانگو. شب قدر کا خاص وظیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عائشہ کو بتایا تھا وہ یہی مغفرت کا نہیں تھا، معافی کا. کہ مغفرت میں یہ ہوتا ہے کہ گناہوں میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے. گناہ ہوتے ہیں لیکن ان پر پکڑ نہیں کی جاتی، گناہ ہوتے ہیں لیکن ان پر سرزنش نہیں ہوتی. لیکن معافی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو ہی مٹا دیتا ہے، گناہ موجود ہی نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمائے. اور وہ ارحم الراحمین ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. اگر اس سے تعلق جوڑ لیا جائے اور رمضان کے جانے کے بعد بھی اس سے یہ تعلق قائم رکھا جائے تو یقینی طور پر من کان للہ کان اللہ لہ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کا بننے کی ضرورت ہے، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے. کہ یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، اگر اس آنکھ سے وہ کام لیا جو اللہ کو ناپسند ہے تو کیا ہوگا. اور یہ ہاتھ پیر اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اگر ان سے وہ کام لیے جو اللہ نے ناپسند کیے ہیں تو کیا ہوگا. یہ تو کل قیامت کے دن وعدہ مار گواہ بن جائیں گے، ہمارے خلاف استغاثہ دائر کریں گے، ہم سے الگ تھلگ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. جب ہمارا اپنا وجود ہمارے خلاف ہوگا تو کیا ہماری آل اولاد ہمارے کام آئی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کام آئے گا. کام آئے گا اطاعت گزار دل کام آئے گا. اللہ سب کے دلوں کو اپنے ایمان سے بھر دے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس ایمان کو جاری و ساری فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا کی درخواستیں ہیں.